اچھا، وہ کل سے حمیرہ اصغر علی کے بارے میں مجھے نہ تو ڈیٹیل بتانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی مجھے اس کے بیک گراؤنڈ میں جانے کی ضرورت ہے. مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ ماڈل تھی یا اکیلی رہتی تھی یا اس کے گھر والوں سے کیا تعلقات تھے یا اس کے گھر والوں نے اس کی ڈیڈ باڈی کے حوالے سے کیا بات کی اور کیا نہیں ہوئی. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دوز ڈیٹیلز. بٹ جو چیز اس میں ہمارے ینگ جنریشن کو دیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے وہ یہ کہ کچھ چیزیں بڑی اس کیس کے ساتھ بہت زیادہ آئی اوپننگ فیکٹس ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ہماری جتنی ہماری ینگ جنریشن چاہے آپ پاکستان کے گاؤں سے ہیں دیہات سے ہیں یا کسی شہری علاقے سے ہیں, آپ لوگ انسٹاگرام اور فیس بک اور یوٹیوب اور ٹک ٹاک کی دنیا سے باہر نکل جائے. دیٹ از ناٹ ریئل ورلڈ. ٹھیک ہے, یہ چیزیں کیوں ایجاد ہوئی تھی؟ یہ ایجاد ہوئی تھی فار بزنس پرپز. انٹرنیٹ ایجاد ہی بزنس اور کمیونیکیشن کے لیے تھا. تعلیم دور بیٹھے علاقوں میں تعلیم, دور بیٹھے علاقوں میں بزنس, ٹھیک اس کے لیے ہوا تھا. ہم نے اس کو ناچ گانے ٹھمکے ننگپن اور بےہودگی بےغیرتی کی تمام حدیں توڑنے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. تو ہماری جو اب بھی بچے سن رہے ہیں, مجھے بہت زیادہ میرے گلے میں تکلیف تھی اور میں 2 دن سے بہت تیز بخار میں تھی. تو میں بولنا کل بھی چاہ رہی تھی, بات بھی کرنا چاہ رہی تھی, لیکن میں کر نہیں پائی. آج ذرا کچھ طبیعت بہتر ہوئی ہے تو جیسی تھی میں ویسی ہی آ گئی. آپ لوگوں کو پتا ہے کہ میں بہت زیادہ لیپا پوتی اور میک اپ کا سہارا نہیں لیتی اپنی بات کہنے کے لیے. لیکن میں آپ لوگوں سے یہ ضرور کہوں گی کہ یہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے اس کو اس چیز سے سوچ لینا چاہیے, دیکھ لینا چاہیے کہ یہ جو دنیا ہے جس کے اوپر انحصار کر کے جو ہمارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں دن رات یوٹیوب اور ٹک ٹاک پر اور انسٹاگرام پر ریلس دیکھ رہے ہیں, یہ اصل دنیا نہیں ہے. پہلی چیز جو دیکھ لینے کی ہے کہ یہ جو جتنا بھی آپ ڈپینڈ کر رہے ہیں نا, میں ٹک ٹاک پہ دیکھتی ہوں, میں انسٹاگرام پہ دیکھتی ہوں, تو لڑکے لڑکیاں گڈ لکس والی جو بات ہے نا سوری اس کے اوپر بہت زیادہ ریلائی کر رہے ہیں کہ بس لکس اچھی ہونی چاہیے, لکس اچھی چاہیے اور منہ کھولے تو ڈھینچو. یہ والی بات جو ہے نا اس کو نکال دیں اپنی زندگی سے. آپ کی جو یہ والی بات اپنی زندگی سے نکال دیں. آپ کی جو حیثیت ہے نا وہ آپ کے کپڑے نہیں ہے, آپ کی جو حیثیت ہے وہ آپ کا ہیئر اسٹائل نہیں ہے, آپ کی جو حیثیت ہے وہ آپ کے فیس کلر گورا پن یا کالا پن نہیں ہے. آپ کی جو حیثیت ہے وہ آپ کے عقل اور آپ کے مزاج اور آپ کے بیسک مینرزم میں ہے. بیسک مینرزم سے آ رہی لڑکے لڑکیاں شو آف کرنے کے چکر میں, برگر بننے کے چکر میں عجیب ہی مخلوق بن گئے ہیں. اب 4 لوگوں سے آپ بات کر رہے ہیں, لڑکے لڑکیاں ہیں وہاں بیٹھے ہوئے, وہ کسی کی بات ہو رہی ہے وہ ایک دم بیچ میں اٹھ کے چلے جائیں گے. دے ہیو نو مینرز کے اٹھ کے ایک کہیں گے ایکسکیوز می میں ذرا یہ کام کر لوں, ایکسکیوز می میری کال آ رہی ہے, ایکسکیوز می اگر آپ برا نہ مانے تو میں ایک بات نہیں, ایک دم اٹھ کے چلے جائیں گے محفل سے. بیسک مینرزم نہیں ہے. کمرے میں آنا ہے بغیر نوک کے آ جائیں گے, کمرے میں سے جانا ہے بات کے بیچ میں اٹھ کے جانا ہے پوچھیں گے ہی نہیں. گالیاں زبان پہ چڑھی ہوئی ہیں, منہ پہ چڑھی ہوئی ہیں, بیکاز جو بڑے سوری جو یوٹیوبر ہیں یا جو بڑے ہم نے معیاری یہ بنا دی کہ وہ اتنا ہی بڑا یوٹیوبر ہے جو بہت موٹی گالی دیتا ہے. آپ کسی بھی 4 لڑکوں کے پاس اسپیشلی بیٹھ جائیں, آپ کو ایسی ایسی زبان سننے کو ملے گی. اچھا خالی زبان ہی زبان ہے, اب عقل کی بات کوئی نہیں ہے. ان سے صرف اتنا کہہ دو کہ بیٹا یہ کام اس طرح سے کرنا ہے تو نہیں. تو یہ ہماری ینگ جنریشن کو بہت بہت زیادہ اس چیز سے آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے کہ یہ کوئی اصل زندگی نہیں ہے. انسٹاگرام پہ کتنے بھی فالوورز ہو, آپ کی فیملی ٹائز, آپ کی فرینڈز, اور ایسے فرینڈ نہیں کہ جو دوستی کی بنیاد پہ بنتے ہو. بہت سے بچے کہتے ہیں نا اماں میں نے یہ والا فون نہیں لیا نا تو میرے دوست میرا مذاق اڑائیں گے, تو اس کا مطلب آپ کے دوست نہیں ہے. میں نے یہاں سے شاپنگ نہیں کی نا, میں نے پکچر نہیں ڈالی نا تو میرے دوست میرا مذاق اڑائیں گے کہ میں نے عید کا کرتا یہاں سے نہیں لیا, عید کا سوٹ وہاں سے نہیں لیا. تو دیز آر ناٹ یور فرینڈس, سوری. اور یہ اس چیز کو سوچ رہے ہیں کہ یہ دوستیاں نہیں ہوتی, یہ صرف ایک دوسرے کا پیسہ, باپ کا پیسہ دیکھ کر وقت گزاری کا رشتہ ہوتا ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک. دوسری بات یہ کہ ہماری جو جنریشن ہے اس چیز کو سوچ لے, اس چیز کو سمجھ لے اچھی طرح کہ گڈ لکس کے اوپر آپ جتنا آگے جائیں گے نا آپ کو کوئی نہیں یاد رکھے گا.
کتنی ماڈلز آئیں, کتنی ایکٹریسز آئیں, کتنا کچھ ہوا, نو بڈی ریمبرس دیم. ہاں, آپ نے کوئی اچھا کام کیا ہو, ایدی صاحب ہے, بہت بڑی اگزامپل ہے ہمارے ملک کے اندر. نو گڈ لکس, نو ششکا, نو بڑی بات, لیکن سادہ سا آدمی چپل پہنی شہر کی جس سڑک پہ بیٹھ جائے, ملک کی جس سڑک پہ بیٹھ جائے, جھولی پھیلا کے بیٹھ جائے, کروڑوں روپے لے کے اٹھتا تھا, اور لوگ اس پہ ٹرسٹ کرتے تھے, لوگ اس کی بات سنتے تھے. تو آپ کی ورث جو ہوتی ہے وہ آپ کا کام ہوتی ہے, آپ کی لکس نہیں ہوتی, آپ کا مٹیریلزم نہیں ہوتا. It just doesn't depend, your worth does not depend upon your looks. آپ کی حیثیت آپ کی شکل آپ کی حیثیت کا تعین نہیں کرتی. آپ کا مال و دولت آپ کی حیثیت کا تعین نہیں کرتا. وہ آپ کے باپ کا پیسہ ہے اگر ہے بھی آپ کے پاس, تو آپ کی ذہنی صلاحیت کتنی ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور بلیو می, مجھ سے ایک بات بہت واضح سن لیجیے کہ جو عورتیں بھی ٹک ٹاک پر, فیس بک پر, انسٹاگرام پر, یوٹیوب پر, کہیں ہر جگہ, چاہے وہ 20 سال کی ہے, چاہے 25 سال کی ہے, چاہے 30 سال کی ہے, چاہے 40 سال کی ہے, چاہے 50 سال کی, اگر وہ گانوں کے اوپر لپ سنکنگ کر رہی ہے, اگر وہ ناچ رہی ہے, اگر وہ ٹھمکے لگا رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے اس نے اپنی اتنی زندگی میں ایک روٹی پکانا بھی نہیں سیکھی, ایک کپڑا طے کرنا بھی نہیں سیکھا کہ وہ کسی کو سکھا سکے. اس کے اندر اتنی بیسک لائف اسکل بھی نہیں ہے, وہ اتنی جاہل اور اتنی پھوڑ ہے کہ اس کے پاس یہ سب کرنے کے لیے, دکھانے کے لیے, سوائے اپنی شکل کے کچھ نہیں. اچھا, شکل پہ کیا اترانا, جینڈر پہ کیا اترانا, کہ ہم مرد ہیں تو ہم اترائیں گے, ہم عورت ہے تو ہم اترائیں گے, ہماری شکل اچھی ہے تو ہم اترائیں گے. یہ تو خدا نے بنا دی تھی جب بن رہی تھی شکلیں, جب پتا چل, جب سوری ڈسٹریبیوٹ ہو رہا تھا کہ بھئی یہ مرد بنے گا کہ یہ عورت بنے گی, تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کسی کو مرد والے جسم کے باڈی پارٹس دے دیے, کسی کو عورت والے باڈی پارٹس دے دیے. اس میں ہماری چوائس نہیں تھی. ہو سکتا ہے میں مرد ہوتی, ہو سکتا ہے آپ مرد نہ ہوتے, آپ عورت ہوتی, ہو سکتا ہے آپ عورت نہ ہوتی, آپ مرد ہوتے. اس میں ہی آپ کی چوائس سے نہیں ملا آپ کو, آپ ایسے ہی پیدا ہوئے تھے. تو اس کے اوپر اترانا تو بہت ہی جہالت ہے نا. تو اس چیز کو سمجھ لیں. اس کے بعد شکل, بھائی شکل آپ کی یا تو ماں جیسی ہوگی یا باپ جیسی ہوگی. بہت سے لوگوں کے یہ ہوتا ہے کہ خوبصورت عورت سے شادی کر لیتے کہ بچے خوبصورت ہوں گے, اور مرد تو خیر نارمل جس طرح کی شکل کے ہوتے ہیں, لیکن ہوتا کیا ہے کہ بچے خوبصورت عورتوں کے بچے باپ پہ چلے جاتے سارے, اور باپ کے ڈیزائن کے بچے بیٹھے ہوئے ہوتے سارے. تو اس چیز کا تو کوئی وہ نہیں ہے, نہ شکری. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو کون سی شکل پہ اور حیت پہ پیدا کرتا ہے, کون سا کس مزاج پہ پیدا کرتا ہے, عورت بناتا ہے کہ مرد بناتا ہے, ٹھیک ہے, یا ٹرانسجینڈر بنا دیتا ہے. نہ اس پہ شرمانے کی ضرورت ہے, نہ اس پہ اترانے کی ضرورت ہے, اور نہ اس پہ خوش ہونے کی ضرورت ہے. ہاں, زندگی کے 80 سال آپ جس قابلیت, لگن, علم کے ساتھ آپ خود سیکھتے ہیں, یہ آپ کی چوائس ہوتی ہے. آپ کے سامنے جو آپ نے اپنی مرضی سے اب علم سیکھا, یا تو آپ ناچ گانے میں بہت ضائع کرتے, یا آپ نے علم سوری اور سیکھنے سکھانے میں, کوئی بھی چیز سیکھنے سکھانے میں, کچھ بھی سیکھنے سکھانے میں آپ نے زندگی کا وقت گزارا, تو وہ آپ کی چوائس ہوتی ہے. اس پہ آپ اترائیں کہ ہاں جب ایٹ دا ٹائم آف ڈیتھ, یا آپ ڈیتھ بیڈ پر ہے, یا خدا نخواستہ آپ مرنے والے, تو آپ سوچیں کہ ہاں یار جتنی زندگی میں نے گزاری, اٹ واز فروٹفل, اٹ واز بینیفیشل, وہ میرے لیے بہت فائدہ مند رہی, میں نے بہت سیکھا اس دنیا سے. تو آپ اس پہ اترائیں جو آپ کا علم ہے, جو آپ کی عقل ہے, اور جو چوائس آف لائف آپ نے خود سلیکٹ کی کہ ہاں مجھے ایسی زندگی گزارنی. آپ نے گھٹیا پن کی زندگی گزارنی ہے کہ آپ نے نیک لوگوں, اچھے لوگوں والی, کامیاب لوگوں والی زندگی گزارنی. سو ڈونٹ ایور گو فار دس سوشل میڈیا لائف, کہ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں نا کہ جتنے سیلیبریٹیز ہیں, یہ اپنے گھر میں ہلکے کپڑوں میں بھی گھومتے ہوں گے, یہ اپنے گھر میں بہت مہنگے کپڑوں میں بھی نہیں گھومتے ہوں گے, یہ دال روٹی بھی کھاتے ہوں گے, چاول بھی کھاتے ہوں گے, لیکن دے نیور پوسٹ اباؤٹ اٹ. دے آلویز پوسٹ کہ ہماری یہ گاڑی, وہ گاڑی, یہ ڈریس, وہ ڈریس, فلانا یہ جگہ ڈنر, فلانی جگہ میٹنگ, فلانی جگہ یہ. تو کیوں؟ کیونکہ دے آلویز پوسٹ دیئر بیسٹ. تو یہ ایک مصنوعی زندگی ہے, اور اپنے علم, ہنر اور قابلیت کو ہمیشہ آگے رکھیے. خوبصورتی اور شکل کی بنیاد پر دنیا میں جگہ بنانے کی کوشش نہ کیجیے. تیسری بات, اپنے لائف اور کریئر کے درمیان بیلنس رکھیے. نہ آپ کے رشتے چھوٹنے چاہیے, نہ آپ کا کریئر چھوٹنا چاہیے. when you cannot decide and balance between
योर करियर एंड योर फैमिली, यू आर नॉट गुड एट एनीथिंग। जो अपनी फैमिली के साथ अच्छा नहीं है वो अपने करियर में अच्छा नहीं है, और जो अपने करियर में अच्छा नहीं है वो अपनी फैमिली के साथ अच्छा नहीं है, क्योंकि वो करियर अच्छा होता है तो फैमिली को अच्छी सपोर्ट होती है, और अगर फैमिली को सपोर्ट होती है तो करियर अच्छा होता है। तो ऑलवेज मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन योर करियर एंड योर वर्क लाइफ एंड योर फैमिली, ठीक है। नेवर नेवर एवर देयर हैज टू बी, कोई ऐसा बंदा तो होना चाहिए। एंड आफ्टर लिसनिंग टू जो मैं कह रही हूँ, आप जरूर अपने आप से सवाल करें कि अगर 6 महीने खुदा न खास्ता आप गायब हो जाते हैं, आप किसी को कॉल नहीं करते, किसी से बात नहीं करते, हु विल बी दैट पर्सन जो आपको ढूंढते हुए आएगा, जो आपको पूछते हुए आएगा कि यार कौन होगा जो मुझे ढूंढते हुए पूछते हुए आएगा कि 6 महीने हो गए यार बात नहीं की, कहाँ है वो। देयर हैज टू बी एटलीस्ट 2 people इन योर लाइफ कि जिनके बारे में आप शर्तिया कह सकें कि मैंने 6 महीने तो दूर की बात है, मैंने 2 महीने भी उनसे बात नहीं की ना तो मुझे ढूंढते हुए आएंगे। तो मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन योर वर्क एंड योर फैमिली लाइफ। हमारी टीनेज को, हमारी यंग जनरेशन को इस चीज़ को देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सेकेंडली, डोंट build your career on the basis of your good looks. And thirdly, never, never, ever, never, ever, ever get depressed in any condition, और वो माई लाइफ माई रूल नहीं चलता। जो हमारी जो जनरेशन अब है ना, ये कहती है माई लाइफ माई रूल। तो इनको अगर माई लाइफ माई रूल का मतलब अच्छी तरह समझा दिए ना किसी दिन, तो फिर इनके तोते उड़ जाने। माई लाइफ माई रूल तब होता है जब 18 साल की उम्र में आपको लात मार के 16 साल की उम्र में बाहर निकाल दिया जाए कि अब कोई जायदाद का बंटवारा नहीं होगा, ये जो बाप ने मकान बनाया है ना ये बाप का है, मरने के बाद ये स्टेट को मिलेगा। नहीं, उस वक्त तो बाप जालिम हो जाएगा, हमें जायदाद में से हिस्सा नहीं दिया। वहां पे शादियों पे जिन लोगों का माई लाइफ माई रूल का स्टेटमेंट है ना, उनके यहाँ शादियों पे 1-1 लाख के लहंगे नहीं पहने जाते, 6-6 लाख के लहंगे नहीं पहने जाते, उनके यहाँ 60-60 हजार के मेकअप नहीं किए जाते, किराए के ड्रेसेस लेते, शादी करते और उसके बाद वापस कर देते। उनके यहाँ 1-1 हजार लोगों की बारात नहीं होती, मेहंदी फंक्शन नहीं होते, नाच गाने नहीं होते, ठीक है। वहां पे एक शादी होती है चर्च में, और उसके बाद एक रिसेप्शन होता है, उसके अंदर बड़े सिलेक्टेड लोग होते हैं, और वहां पर माँ से जेवर नहीं उम्मीद रखी जाती कि अम्मी आपके ये झुमके तो मुझे बड़े पसंद है, ये मैं रख लूं, नहीं वहाँ ये नहीं होता। तो अगर फॉलो करना है तो पूरी तरह से उनको फॉलो करना है, नहीं करना तो फिर वो करना है जो हमारी ट्रेडिशन है, जहाँ पे आपको जायदाद में हिस्सा भी चाहिए बाप की, जहाँ पे आपको माँ से जेवर भी चाहिए, जहाँ पे आप चाहते हैं कि 18 साल की उम्र के बाद भी, यानी 30 साल की उम्र तक शादी वादी भी माँ बाप ही करें, जेवर पैसा कपड़ा बना के दें, फीसें भरें, आपको पेटी जॉब्स करने की, छोटी नौकरियां करने की जरूरत नहीं कि कहीं अखबार डाल रहे हैं, किसी की लॉन की घास काट रहे हैं, किसी का कुत्ता नहला रहे हैं, किसी का गटर साफ कर रहे हैं। यहाँ माँ बाप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो यहाँ माई लाइफ माई रूल नहीं चलता या नहीं चल सकता, क्योंकि अगर उनका सिस्टम अडॉप्ट करना है सो यू विल बी एट लॉस, फिर आपका नुकसान होगा बहुत। लेकिन अगर आपने यहाँ का सिस्टम अपनाना है तो फिर बेटर सरेंडर, कि अपने माँ बाप और घर वालों के आगे सरेंडर करें, और उनके साथ मिलके करियर बनाए। साथ ही मैं घर वालों से भी कहूंगी कि अगर कोई बच्चा या बच्ची अपना करियर बनाना चाहता है और वो नहीं करना चाहता जो आपने जिंदगी गुजारी, उससे डिफरेंट सोचता है, नेवर एवर लेट योर चिल्ड्रन गो। क्योंकि बच्चे गलती कर देते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो माँ बाप की सुन लेते हैं, सुन के समझ जाते हैं। बहुत से ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं, आई हैव टू डू दिस एक्सपेरिमेंट, और उनका लर्निंग प्रोसेस होता है, बट दिस डजंट मीन कि आप उन्हें अकेला छोड़ दें, बट दिस डजंट मीन कि आप उन्हें अकेला छोड़ दें। और अगर वो अपनी ईगो के साथ नहीं रही तो फिर आपको भी सोच लेना चाहिए कि आपकी ईगो भी एक दिन मलिया मेट हो जानी। सो बेटर, जब इस ईगो का कोई फायदा नहीं है तो इट्स बेटर टू वर्क आउट थिंग्स टुगेदर, ताकि हम जब मिलजुल के काम करते हैं, जब हम एक दूसरे को अपना पर्सपेक्टिव समझाते हैं, तो फिर हम ज्यादा बेहतरी की तरफ जाते हैं। स्टबर्ननेस, हठ धर्मी कहीं पर भी अच्छी नहीं होती। यंग जनरेशन को बहुत कुछ सीखने और सोचने की ज़रूरत है, एंड आई होप कि वो सीखेंगे, हमसे ज़्यादा समझदार है। अल्लाह हाफिज़।